پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس پہ ہم نظر ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے نیتن یاہو کی فرمائش پر ٹرمپ کے امن منصوبے میں متنازع تبدیلیاں. امریکی میڈیا کے مطابق جاری مسودہ مسلم ممالک کے ساتھ طے پائے گئے مسودے سے مختلف. سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکی کا ترامیم پر سخت رد عمل. اسحاق ڈار کہتے ہیں یہ وہ مسودہ نہیں جس پر پاکستان متفق تھا. اہم سوال یہ ہے کہ یہ 20 نکاتی منصوبہ امن کا ایجنڈا ہے یا نو آبادیاتی نظام. اس میں اسرائیلی فوج کے انخلا کی کوئی ضمانت نہیں. نئی اتھارٹی میں فلسطینیوں کا کردار بھی واضح نہیں. ادھر پیپلز پارٹی نے مریم نواز کی تقریر پر احتجاج کیا اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی. اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی. پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. عمران خان نے علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کو بیانات سے روک دیا. گنڈاپور کو فوری ملاقات کے لیے بھی بلا لیا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ اور ستمبر میں مہنگائی 5.8% کی سطح پر پہنچ گئی. یہ تمام موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام یہ جو منصوبہ امن منصوبہ تھا، یہ تو پہلے ہی اس سے ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے. اس پہ تو جو اس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جس کے اوپر ہم نے حمایت کا اعلان کیا تھا یہ وہ ہے ہی نہیں، چینج ہو گیا. ہم نے جو حمایت کا اعلان کر دیا تھا وہ بھی ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ معاہدہ ہے کیا. اتنی زیادہ پرائم منسٹر کو جلدی تھی کہ وہ بازی لے کے لینا چاہ رہے تھے. سب سے پہلے مبارکباد کی، وہ مبارکباد دے دی. ہم یہ بحث کر رہے تھے، تمام میڈیا بحث کر رہا تھا کہ ان حالات میں کیا یہ حقیقت پسندی ہے، کیونکہ بہت برے حالات ہیں، فاقہ کشی کی نوبت ہے، غزہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یا یہ سرنڈر ہے اور ان کے فلسطینیوں کے جائز مطالبات کا خیال نہیں رکھا گیا. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارے پلان کے اندر اتنے بڑے خلا ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ اس کے اندر پوری دنیا کے سارے بڑے جو اہم ترین لوگ شامل تھے. 7 تو مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ تھے جنہوں نے یہ بیٹھ کے ڈرافٹ کیا. امریکہ کی ٹیم تھی، اس کے اندر اور پتہ نہیں کون کون لوگ، اتنے بڑے دماغ تھے. اور اب جا کے جس طرح اسکول کے بچوں کی آپس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ ڈیل ہوئی تھی، یہ نہیں ہوئی تھی، اس طرح کے بڑے بڑے خلا اور ہولز نظر آ رہے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر کیا کرے. اب احاطہ کر لیتے ہیں کہ مسائل اس وقت کیا ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہاں سے اگر یہ امن کوئی ہوتا ہے تو اسرائیل کی فوج کا، IDF کا انخلا جو ہے، پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہی 72 گھنٹے بعد اگر حماس مان جاتی ہے تو وہ یرغمالیوں کا ایکسچینج ہو جاتا ہے تو وہ مکمل انخلا کر لیں گے. ابھی جو ہے یہ پہلے بھی یہ کل بھی جو نیتن یاہو نے یہ ان کے بیان چل رہے تھے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سیکیورٹی پیریمیٹر اپنی رکھنی ہے کہ اگر یہ شرائط بھی پوری ہو جائیں گی تو وہ وہیں پہ رہیں گے. تو اگر وہ رہیں گے تو پھر انخلا کیا ہوگا، اور کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دے رہے کہ وہ کب چھوڑیں گے یا چھوڑیں گے بھی کہ یا نہیں چھوڑیں گے. اگر قبضہ ہی رہنا ہے تو اس سارے پروسیس کا فائدہ کیا؟ ایک دوسرا، کیا انخلا مکمل ہوگا اس پورے وہ جو ہے خطے سے، غزہ کی پٹی سے اور ویسٹ بینک سے؟ سیٹلمنٹس کا تو پہلے ہی کوئی ذکر ہی نہیں تھا یہ 20-21 نکات کے اندر کہ وہ جو وہاں پہ آبادیاں کی ہوئی ہیں وہ کیا وہ پرماننٹ ہیں، ان کی ایویکویشن ہوگی یا نہیں، ان کا تو ذکر نہیں تھا. مگر ابھی انخلا بھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ مکمل ہوگا یا یہ پارشل ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ اب اشارے آ رہے ہیں کہ وہ ایک بفر زون رکھنا چاہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. ایک نو مینز لینڈ رکھا جائے گا اسرائیل اور اس پٹی کے درمیان میں کہ وہ جو بفر ہو. ایک یہ مسئلہ ہے، اور ساتھ میں کہ وہاں پہ فلسطینیوں کا جو وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس میں فلسطینیوں کا رول جو ہے، ڈار صاحب تو بتا رہے تھے زیادہ تر فلسطینی ہوں گے، مگر جو اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا
اس کے اندر فلسطینیوں کا اتنا ذکر نہیں ہے. وہ ٹونی بلیئر جو کہ خود بہت زیادہ مشکوک آدمی ہیں, وار کرمنل ہیں, عراق کے اندر کوئی رول نہیں ہے, اور اس کی نگرانی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نیتنیاہو ہی اختیار میں رہیں گے. سو فلسطینیوں کا کیا رول ہوگا کہ حماس بھی نہیں ہوگی وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی کے PLA بھی نہیں ہوگی, تو فلسطینی ہوں گے نہیں, کون سیلف رول ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر دو ریاستی فارمولے کا, کیونکہ کسی جگہ بھی فلسطین کے اس کا ذکر نہیں تھا, مگر ایک مبہم سا اشاراتی ایک کیا گیا تھا کہ شاید راہ ہموار کی جائے مستقبل کے اندر, کوئی قابل اعتبار قسم کا راستہ نکل سکے. اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. پھر حماس اور PA کا جو ہے, حماس کا خاص طور پہ مکمل خاتمہ اور ڈی ملٹرائزیشن اور تمام ٹنلز کا وہ کرنا, اب یہ ایک ایشو ہے بہت بڑا کہ وہ ہو پاتا ہے نہیں ہوتا. پھر فلسطینیوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تمام گارنٹیاں جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے لیے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا گیا ہے, اور وہ کسی وقت بھی ان کو اگر ناپسند ہو کوئی چیز اور وہاں پہ ان کی شرائط کا متعلق کچھ خلافی میں کچھ جاتی ہے تو وہ کسی وقت بھی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اور پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اور نیتنیاہو کی اوپر ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہاں اعتبار نہیں ہے. قطر کے اوپر جیسے حملہ ہوا تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بنے گی ISF, جس کے اندر بتایا جاتا ہے مسلم ممالک کی افواج ہوں گی, کیونکہ ہمارا یہ مشورہ ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی طبقے کی پاکستان میں سوچ ہے کہ ہم اس کیوس میں, جس کی ابھی کلیئرٹی بھی نہیں ہے, ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. مگر اس کی کیا حیثیت ہوگی, وہ کس کو ریپلیس کریں گے, ان کا اختیار کیا ہوگا, یہ کافی سارے بے تاجہ سوال ہیں جس کا بھی جواب بالکل بھی نہیں آ رہا. اوورآل جو ہے ٹرسٹ کا فقدان ہے کہ کوئی اس کا ٹرسٹ نہیں کر رہا. کیا یہ دیرپا ہوگا, کیا یہ قابل عمل ہوگا, یہ سوالات بہت زیادہ موجود ہیں. جی بالکل عامر صاحب, اس وقت ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ یہ اس پوائنٹ پر بھی ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو مسودہ تھا اصل میں وہ ہے کیا. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی زبیر, آپ نے شاید میرا ابتدائیہ سنا ہو کہ یہ اتنی جلدی میں ہم نے مبارکبادیں بھی دے دیں, اس کے اوپر بحثیں بھی کر لیں. اب ایک بڑی ایک بچگانہ سی مذاقہ کی سچویشن ہے کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں نکات تھے نہیں ہے, پرانا ڈرافٹ کیا تھا, نیا ڈرافٹ کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ مطلب سب سے پہلی چیز تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اس چیز سے آپ ایگری کریں گے, پورا پاکستان ایگری کرے گا کہ یہ فلسطین کا جو ایشو ہے یہ اوورآل کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام کے حوالے سے اور ان کے جذبات کے حوالے سے یہ دس از اپ دیر ایز ون آف دا میجر ایشوز فار پاکستانیز. آج سے نہیں, آج سے 50 سال 60 سال پہلے سے, اور کنسسٹنٹلی چلا آ رہا ہے کہ ہماری ہمدردیاں فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں. چاہے وہ 65 جب اسرائیل کریٹ ہوا, پھر اس کے بعد 48 وار ہوئی, 67 وار ہوئی, 73 وار ہوئی, پھر جس طرح سے اسرائیل کا بیہیویئر رہا ہے اوور دی ڈیکیڈز, اس کی وجہ سے اور زیادہ پختہ ہو گیا اور ہمدردیاں تھیں. تو یہ جب اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ایشو ہے فار دا پیپل آف پاکستان, تو اتنی زیادہ آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے, اتنے زیادہ آپ کو ڈیپ انسائٹ بیفور یو میک کنکلوژنز. میں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کے عوام کو یہ کیسے ہم کنونس کریں گے, کیسے ہم اس کو بیچیں گے کہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرے. دیٹ شوڈ ہیو بین نمبر ون تھنکنگ, not for the people who were there in the White House اور وزیر خارجہ کے حوالے سے یا پاکستان ڈیلیگیشن کے حوالے سے, بٹ پاکستان کے عوام مختلف سیگمنٹس ہیں, رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, لیفٹ ونگ ہے, سوچ والے ہیں, پارلیمنٹ ہے, کابینہ ہے, اپوزیشن جماعتیں ہیں, میڈیا ہے, سب کوسچن ریز کرنا شروع کریں گے کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. سو وہ جو احتیاط تھی اس کو تو بالکل انہوں نے برے طریقے سے تباہ کر دیا.
مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ امیچورٹی تھی اور کتنی زیادہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خوش کیا جائے بائی ایکسیپٹنگ ان ہیسٹ. اور سب سے جو مذاکرہ خیز بات ہے عامر, اینڈ دس از اے میٹر آف ریکارڈ, پرسوں جب اسرائیلی پرائم منسٹر وائٹ ہاؤس آ رہے تھے اور آبویسلی جنرلی بات کی جا رہی تھی کہ یہ کس لیے آ رہے ہیں, کہ مڈل ایسٹ کا کوئی پیس پلان آ رہا ہے. اور یہ میں نے پرسنلی میں فالو کر رہا تھا ویسٹرن چینلز کو, سی این این وغیرہ کو. اس سے ان کے وائٹ ہاؤس آنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان اس کو ویلکم بھی کر دیتے ہیں, ان کے پیس پلان کو. آپ ان کی ٹائم دیکھ لیں اٹھا کے شہباز شریف کی ٹویٹ کی. ہی از دا فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ ٹو انفارم دا ورلڈ کہ جی یہ مڈل ایسٹ پیس پلان آ رہا ہے. ابھی آپ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جو بڑے آرام سے پیچھے بیٹھ سکتے تھے اور یہ محسوس کر سکتے تھے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے اور پھر اپنا آپ رسپانس دے سکتے تھے. لیکن ان کو ایک تو وہ جلدی تھی, دوسری اس میں جو بیسک فلسفی جو ہمیشہ پاکستان کا کنسرن رہا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. صرف ذکر کس کا, اگر آپ نے سب یہ ہم مانتے ہیں کہ سیز فائر ہونا لازمی جز ہے, لوگوں کی جو وہاں اموات ہو رہی ہیں, بچوں کی, بڑوں کی, عورتوں کی, جو خوراک کی قلت ہے, وہ سب پاکستانی کیا پوری دنیا اس چیز پر ایک ہمدردی رکھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے معاہدہ صرف سیز فائر کے لیے کرنا تھا تو سیز فائر کی حد تک رہنے دیتے, اس کے ساتھ 2-4 اور لائنیں یہ ڈال دیتے کہ پرماننٹ سلوشن کرنے کے لیے, یا اس 20 نکات میں ڈال دیتے کہ پرماننٹ سلوشن اس کا ہونا ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دس از دا فائنل, بھائی اس 20 نکات کے بیسس پر اور آن دا بیسس آف جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے جو اس کے بعد خطاب کیا ہے اپنے عوام سے, ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے, اس میں تو انہوں نے یہ کہا یہ فائنل ہے. انہوں نے کہا زبیر, جو کیونکہ ہمارے سامنے نہ پہلا ڈرافٹ آیا نہ نیا ڈرافٹ آیا, مگر ہمیں یہ بتایا گیا تھا پہلے والے میں جو میڈیا کے تھرو ذرائع کے حوالے سے جو پیش کیے گئے کہ ایک اشارہ سا دیا گیا ہے کہ حالات ہموار, راستہ ہموار ہوگا مستقبل میں اس طرح کا, فلسطین کا کوئی ہلکا سا بوبک سا, کوئی ٹائم فریم نہیں, کوئی سالڈ بات نہیں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لائن بعد میں پتا چلا کہ شاید وہ بھی کٹوا دی گئی. سو ہم تو ہوا میں بات کر رہے ہیں, ہمیں وہ لائن ہی نہیں, یہ بھی پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بالکل پاکستان کے گورنمنٹ نے جب یہ ریاکشن دیکھا تو انہوں نے کہا جی ایسی ویسی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لاسٹ ویک کی آپ اسرائیلی پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریریں اٹھا لیں یونائٹڈ نیشنز میں, آج سے 7 دن بھی نہیں ہوئے اس بات کو. ڈیناؤنس کیا انہوں نے پیلسٹین اسٹیٹ. آپ کو پتا ہے کہ یورپین کنٹریز آ کے ریکگنائز کر رہے تھے, برطانیہ نے کیا, فرانس نے, کل پرسوں ان کے کافی انٹرویو چلے نیتنیاہو کے جو اپنی لوکل پریس سے کر رہے تھے. انہوں نے صاحب کہا کہ ہماری اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس کے اندر فلسطین ریاست کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اس میں کہا انہوں نے کہ پہلے یہ گن ہم صاف کر رہے تھے, اب ہمارے ہی ماں کے اوپر یہ امہ بیٹھ کے کرے گی. مور اور لیس یہ تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے آج تک کم سے کم غازہ میں کس کا کنٹرول تھا, کس کی اتھارٹی تھی؟ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو حماس تھے. ٹھیک ہے, اب میں حماس کی ہر چیز کی تعریف نہیں کر رہا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اختیار جو تھا فلسطینیوں کے پاس تھا. اس پلان کے تحت وہ اختیار بھی چلا جائے گا, مطلب فلسطینی اسٹیٹ تو چھوڑ دیں, اب یہ اختیار کولونائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ امپلیمنٹ بھی عمل درآمد بھی ہو جائے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کلونیل رول ہے. کل میں کہہ رہا تھا یہ بیلفر ڈیکلیریشن پارٹ 2 ہے اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. ٹونی بلیئر اوپر بیٹھے ہوں گے, نگران جو ہوں گے ٹرمپ ہوں گے, اور فلسطینیوں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کا انتظامیہ میں کیا رول ہوگا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں عامر کہ ایک شخصیات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ٹرمپ کی ایک شخصیت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں, جو جب جیسے ہی پریزیڈنٹ بنے تھے جنوری میں, تو انہوں نے دوسری کنٹریز کی سوورینٹی پر کلیم ڈال دیا تھا. انہوں نے کینیڈا پر, انہوں نے گرین لینڈ پر, انہوں نے میکسیکو پر. یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ہٹلر کے بعد آج تک کسی ورلڈ لیڈر نے اس قسم کے کلیم نہیں ڈالے سوورن کنٹریز پر, انڈیپینڈنٹ کنٹریز پر,
کہ جی یہ ہمارا حصہ ہو جائے, 51st اسٹیٹ بن جائے, سو آن سو فورتھ, گرین لینڈ کے لیے. اب وہ دیٹ پریزنٹ بھائی وائی ناٹ UN؟ اگر آپ نے یہی اس قسم کا پلان لے کے آنا تھا, اوور آل سپرویژن کرانی تھی, وہ ورلڈ باڈی سے کروانی تھی. وائی US؟ اس کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ اس کے یہ کریڈینشلز ہیں کہ وہ پیس میکر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ان کا بالکل وہاں سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, کوئی ان کا رول نہیں ہوگا, وہ خود بھی نہیں ہوں گے, پیلسٹینین اتھارٹی بھی نہیں ہوگی, اور ٹونی بلیئر ہوں گے, تو ان حالات میں کیا, کیونکہ سب کچھ کرکس اس پہ ہے کہ ان کے ہاں کرنے پہ اور ہاسٹیجز واپس کرنے پہ, تو یہ قابل عمل آپ کو لگتا ہے یا یہ نان سٹارٹر ہے, یہ یہیں رک جائے گا؟ دیکھیں نا, یہ the choice that has been given is so difficult, مطلب in a sense کہ سب چاہتے ہیں کہ بمباری ختم ہو, سب چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو اموات ہو رہی ہیں وہ ختم ہو, سب چاہتے ہیں کہ ان کو کھانا پینا ملے. میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا. یہ سارے جو اسلامک کنٹریز, مسلم کنٹریز جنہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے, انہوں نے اپنا سرنڈر کیا ہے. انہوں نے صرف یہ شو کیا کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہی کر سکتے ہیں کہ سیز فائر آن دیز کنڈیشنز, جس میں کچھ نہیں ملنے والا, اور تاکہ ہمارا بھی جان چھٹے کی, ہمارے اوپر بھی روز کا روز پریشر ہوتا ہے. UAE ہے, قطر ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, کہ جی عوام کے جذبات ہوتے ہیں. اب تو یہ ہوگا کہ اگر یہ ایکسپٹ ہو گیا حماس کو, اچھا بیسکلی بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کے بعد اگر آپ نے ڈسارم کی بات کرنی تھی کہ جی ڈسارم کیا جائے گا, چلے جی مان لیا حماس کو, why can't there be an electoral process after 6 months to choose the representatives who will govern Gaza? یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ نے کہا کہ ان کا یہ رائٹ ہی نہیں ہوگا, ان کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا حماس کا. بھائی حماس ابھی بھی الیکشن کے بیسس پر آئے ہوئے ہیں. آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آرمز نہ اٹھانے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیزیں نہ کریں جو اکتوبر 7, 2023 میں کی تھی. One would understand that and one would support that. ٹائم فریم نہیں ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ جو یہ فورس بنائی جائے گی وہاں پہ, یہ پوری حکومت یہ کب تک رہے گی اور ان کی ٹرانزیشن کیسے ہوگی اس کی تفصیل نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کا IDF کا, اسرائیلیوں کا انخلاء کلیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ شرائط ہو بھی جائیں گی تو ہم پیریمیٹر, سیکورٹی پیریمیٹر کا نیتن یاہو کوٹ ان کوٹ کے انچارج ہم ہی رہیں گے. تو اور اگر انخلاء ہوتا بھی ہے وہ پارشل بات کر رہے ہیں, بفر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بفر زون رکھا جائے گا. تو جب اگر وہ ہیں وہاں پہ تو پھر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آئی تھنک میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو 2 اسٹیٹ فارمولا کی بات کرتے تھے, از اسرائیل اینڈ US ٹوڈے ریڈی ٹو کمٹ ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ الانگ سائڈ اسرائیل؟ یہ اگر صرف آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جی پیلسٹینین اسٹیٹ کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, ایونچولی 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد پیلسٹینین اسٹیٹ ہم ایکسپٹ کریں گے, اس کا بھی ذکر نہیں ہے. جب آپ نے پورے کا پورا سسٹم ہی ختم کر دیا تو پھر یہ ساری جو جنگ تھی, سیٹلمنٹس کیا واپس ہوں گی؟ کیا فیوچر میں وہ سیٹلمنٹس نہیں کر سکیں گے؟ کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. کیا وہ اس کا جیروسلم کا کیا ہوگا فیوچر, ایسٹ جیروسلم کا؟ یہ نہ ایسٹ جیروسلم کا انعقاد کے اندر ذکر ہے, نہ ان سیٹلمنٹس اور ان بستیوں کا کہ ان کی ایویکویشن یا ان کی ایکسپینشن رکے گی یا نہیں رکے گی, یہ بالکل ذکر نہیں ہے. مگر اوورال آپ کیا لگتا ہے کہ یہ پھر بھی قابل عمل بھی ہے یا دیر پا ہے, یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے جو ابھی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, کوئی انٹرنیشنل نیوز چینلز پر بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ حماس میں بھی 2 فیکشنز ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ پولیٹیکل فیکشن ہے, ایک وہ ہیں جو ملٹری کو لیڈ کرتے ہیں. ان میں بھی ایک بہت ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو لے کے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے, آپ ایک آرگنائزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ناٹ اونلی ڈسارم ہوں گے بٹ ان کا کوئی فیوچر میں رول بھی نہیں ہوگا, پولیٹیکل رول بھی نہیں ہوگا. سو ہاؤ کین سم ون ایون ایکسپٹ سچ اے کنڈیشن؟ اب دوسری طرف یہ اوبویسلی پریشر ٹرکی کی طرف سے بھی پریشر ہے, قطر کا بھی پریشر ہے, ایجپٹ کا بھی پریشر ہے جو کلوز ہے حماس سے.
وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش یہی کر رہے ہوں گے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، 6-8 مہینے گزر جائیں، پھر وی ایشور یو، وہ کیا اندر بیٹھ کے ان کو ایشورنسز دے رہے ہوں گے. کہا گیا نیتن یاہو کی طرف سے کہ اگر نہیں مانا جاتا یہ معاہدہ تو پھر کچھ بھی کرے گا اسرائیل. تو اس سچویشن میں کیا پوزیشن ہوگی ان تمام ممالک کی جنہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ بہت ہی ایک مشکل کے پہلے 2 سال مار مار کے ان کو برباد کر دیا، اور پھر ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ ہم اور ماریں گے آپ کو. بلکہ the words that were used by the Israeli Prime Minister was, then we'll finish the job ourselves. Finish the job مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. اور اسرائیل کی جو ایمبیشن ہے، جو اوور آل ایمبیشن ہے گریٹر اسرائیل کی، اور جو اسرائیل کی جو کنسسٹنسی 93 آسلو اکارڈ کا کیا ہوا، کیوں نہیں اس پر عمل درآمد ہوا؟ 1978 کا وہ جو 78 یا 79 کا کیمپ ڈیوڈ اکارڈ تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس کے بعد کتنی دفعہ ایک پیس پروسیس شروع ہوا اور دونوں سائڈ سے ایگریمنٹس ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سال اب یہ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اگر لیبنان سے ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کل کو تو اسرائیل تو وہاں جا کے بمباری کرے گا، اگر یمن میں ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یمن میں جا کے بمباری کرے گا. تو ان کو سب کچھ الاؤ ہے، ان کو کسی چیز کی بھی ریسٹرکشن نہیں دی کہ بھائی آپ کم سے کم غازہ کو چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں بھی آپ کمٹ کریں کہ آپ نہیں کریں گے. سوائے قطر، وہ جو obviously قطر تو اتنا کلوز الائے ہے یو ایس کا کہ یو ایس itself is giving guarantees. بٹ کیا لیبنان کی گارنٹی دی ہے؟ کیا انہوں نے اس کی گارنٹی دی ہے لیبنان کی یا کسی اور کنٹری یا سیریا کی؟ یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جس پر انہوں نے اس سال بمباری کی ہے، اپنی مرضی سے بمباری کی ہے، یونیلیٹرل بمباری کی ہے، اس کی کوئی ان کو قیمت ادا نہیں کرنی پڑے. قیمت نہیں. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں نیتن یاہو نے جو تقریر کی اس کے اندر اس کو بریک کیا، کریڈٹ لیا، نقشہ لے کے دکھایا کہ یہاں بھی مارا یہاں بھی مارا، 7 ملکوں کے اوپر، سوورن ملکوں کے اوپر حملے کا وہ کریڈٹ یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ لے رہے تھے. مگر بنیادی بات ایک نقطہ نظر یہ ہے زبیر کہ یہ اٹس آل اباؤٹ ہاسٹیجز، بار بار ہاسٹیجز ہیں. اور یہی ایک جو ربیہ پوچھ رہی تھی، حماس کے پاس ایک ہی لیوریج ہے، وہ ہیں یرغمال جو ان کے پاس ہیں. مگر جو ہی اگر وہ دیتے ہیں وہ لیوریج ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی گارنٹیز نہیں ہیں. ساری گارنٹیز انہوں نے فلسطینیوں نے دینی ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کس وقت کب وہ اس کو وائلیٹ کر کے ختم کر دیں. لیکن عامر، اگر میں وہ کہہ سکوں کہ جی دیکھیں حماس کی اوور دا لاسٹ 2 ایئرز، جب آپ نے ٹھیک ہے ہوسٹیجز رکھے ہوئے تھے، لیکن when this policy failed اور عوام اتنا زیادہ سفر کر رہے تھے، what is the advantage that they carry today before this peace plan of keeping those hostages? What is the benefit? کیا benefit ہے ان کے پاس؟ اگر وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو کم سے کم انٹرنیشنل پریشر تو بڑھتا نا اسرائیل پر کہ بھائی آپ کو ہوسٹیجز تو مل گئے ہیں، why are you continuing to kill innocent civilians؟ کیونکہ آج پیس پلان آنے سے پہلے تک تو یہی ایشو تھا نا، Israel was demanding the release of the hostages. What benefit Hamas had all these months and years by keeping those hostages? Hostages اگر دیتے تو وہ قطر ہے، پاکستان ہے، دوسرے مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، وہ کم سے کم یہ پریشر تو ڈال سکتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کہ بھائی اب کیوں وہ مار رہے ہیں. This was a 1 point demand of the Israelis کہ آپ hostages واپس دیں. تو اگر وہ hostages واپس دے دیتے، there is no advantage of keeping the hostages. There is no advantage. What advantage do they have? سوائے اس کے کہ جی اپنے اوپر بمباری یا عوام کے اوپر بمباری کنٹینیو رہی ہے پچھلے اتنے 24 مہینے تک. I don't agree with this policy. پتہ نہیں کیوں those Arab countries which had یہ بڑا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا زبیر. مگر یہ جو ہم باریکیاں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، نہ ہم نے پہلا ڈرافٹ دیکھا نہ دوسرا دیکھا، یہ ساری باریکیاں تو اصولی طور پہ کسی بھی مہذب ملک میں اور جہاں جیسی مرضی بھی لولی لنگڑی جمہوریت بھی ہو، یہ پارلیمان میں یا سب کمیٹیوں میں بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں، باریکیاں دیکھی جاتی ہیں.
اور یہاں ابھی تک جو ہے پارلیمنٹ کی آج کل کی جو صورتحال ہے سیاست کی، وہ دکھا دیں وہاں پہ یہ دنیا میں ایک جنگ کا خطرہ ہے، ریجنل جنگ کا خطرہ ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر پروڈیوسر دکھا سکے کہ وہاں ایشو کیا چل رہا ہے، جو مریم بی بی ورسز پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ چل رہا ہے، ذرا ایک کلپ دکھا دیں۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی۔ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے اعلان ہیں پیپلز پارٹی، انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں سیاست کی، ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی۔ یہ کیسے آمرانہ سی ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں گی؟ انہی انگلیوں سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں جب، تو پھر یہی انگلیاں اگر آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ پارلیمان جس کو یہ باریکیاں ڈسکس کرنی تھی، یہ انگلیاں کھیل رہے ہیں، یہ ڈیلیبریٹلی ہے یا یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور وہ بالکل یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہیں۔ یہ بالکل پنجابی پروونشلزم کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اگر پنجاب کا کوئی لیڈر ہے جو پنجاب کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے اور پنجاب کے اوپر جو بری نظریں، ایک پنجاب میں ایک فیلنگ ایک یہ ہوتی ہے نا کہ یہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ ہر وقت پنجاب کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ سو یہ بڑا ڈیلیبریٹ ہے اور یہ ایک پاپولسٹ نعرہ ہے۔ یہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا امپیکٹ آف دس تھنگ کہ یہ پاپولسٹ نعرہ ہے۔ وین اٹ کمز ٹو پروونشل تھنگس تو سب پھر پارٹی بازی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سب سندھ کی جب بات ہوگی تو سندھ میں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نیشنلسٹ پارٹیز ہوں، وہ سب یکجا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ میں جب ایک لڑنے کا وقت آتا ہے تو پنجاب میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکجا ہوتے ہیں کہ پنجاب کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے جس سے پنجاب کا نقصان ہو۔ اور پھر جب آپ ہارڈ لائن یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے الطاف حسین نے کہا تھا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، تو انہوں نے کہا ہم انگلیاں توڑ دیں گے، تو انگلیاں توڑ دیں گے۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا یہ کہے کہ پانی ہمارا، ہم روکیں یا نہ روکیں، کہہ سکتے ہیں نا وہ جو مریم نواز کہہ رہی ہے، بھئی آپ کا پانی نہیں ہے، you have certain responsibilities, you have obligations, you are part of Pakistan and you have to fulfill the responsibilities as a chief minister of Punjab to fulfill the requirements of the other provinces like for example Sindh. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میرا ہے میں جو مرضی چاہوں. No, you have no right over that. جو آپ کی جو نیشنل ریکوائرمنٹس ہیں obbligations ہیں, you have to fulfill that. پھر کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نیشن کا. پھر تو سب اپنے اپنے صوبہ, کے پی نہیں کو کھڑا ہو کے کہہ سکتا, بلوچستان نہیں کہہ سکتا کہ منرلز ہمارے ہیں, سارا کچھ گولڈ اور کاپر کے ریزروز ہمارے ہیں. زبیر میرا اس پہ جو نقطہ ہے کہ چلیں جاگ پنجابی جاگ, تیری پگلوں لگ گیا داغ, جاگ پنجابی چاہے وہ کر لیں پنجاب والے یا سندھ والے, وہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں, تو وہ بھی کر لیں. مگر فی الحال یہ جو اتنا مسئلہ آپ اور ہم باریکیاں کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں. یہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے جن کے پاس ایکسیس ہے کہ کیا باتیں ہوئیں, کیا نکتے ہیں, یہ پہلے اس کو اپنا پرائمری جاب کریں, اس کو کر رہے ہیں. یہ سائیڈ شو ہو سکتا ہے مگر یہ مین شو بن گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں ٹو اوائڈ دس ڈسکشن. مریم نواز کو ایک چیز پتہ ہے, میں نے کہا نا شی از ویری اسمارٹ, ایک چیز پتہ ہے کہ یہ سسٹم کنٹینیو رہنا ہے, اور جنہوں نے اس کو رہنے کی کنٹینیوشن کی گارنٹی دی ہے, they are responsible to ensure People's Party remain part and parcel of the government. They have ensured کہ جی they will remain on the treasury benches. So نوید قمر کا یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جائیں گے دوسری سائٹ پر, that is not happening. Because وہ سسٹم کو نہیں ہلا سکتے, ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فیصلہ سازی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. سو مریم نواز کو بھی پتہ ہے اور نوید قمر کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, مراد علی شاہ کو بھی پتہ ہے, یہ سسٹم کنٹینیو رہنا ہے. اور کب تک رہنا ہے؟ 2030, 2032, 2033, جب تک آپ کا فارمیڈیبل اوپوننٹ ایک عمران خان ہے, سب ایک ساتھ ہیں.
for the continuation of the system. उनके तो हालात जो भी छोटी-मोटी लड़ाई में डिस्कस करते हैं, जी, ये बिल्कुल, वक्फा इस लेना ब्रेक के चाह बाद। रही हैं, जी। आप ये कह रही हैं सारी पोस्चरिंग है, बाकी कुछ नहीं है, बयानबाजी है और इस वक्त बाकी कुछ भी नहीं डिस्ट्रैक्शन है। की जरूरत भी है। जुबैर साहब डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर साहब, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा कुछ जिक्र कर रहे थे आप पीटीआई का। जुबैर, ये यहाँ भी एक कॉमेडी थिएटर चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ऐसा ही कॉमेडी थिएटर जो है ना वो पीटीआई के भी चल रहा है। उनके यहाँ तो बल्कि वो ट्रेजिक कॉमेडी चल रही है कि उनका लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है और वो रोज़ की बजाय इसके कि ये खबर हो कि जनाब ये मज़ामत क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो जो है लीमा बीबी वर्सेस आज की एपिसोड है अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो चीफ मिनिस्टर साहब आप बयान उन्होंने दिया है कि जी मेरे खिलाफ जो है ना सारा प्रोपेगेंडा जो है ना लीमा बीबी करवा रही हैं। तो क्या कहेंगे इस कॉमेडी के मतलब? ये ज़्यादा बड़ी कॉमेडी है, बिकॉज वो जो हम पहले बात कर रहे थे मरीम नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हो रहा है, वो तो कम से कम दोनों ऑन द राइट साइड है ना, हुकूमत में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ उनके साथ है। लेकिन इनके पास तो ये तो इतने बुरे तरीके से इनको मारा गया पिछले 3 साल में कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो कम से कम एक चीज़ की तो हिफाजत कर लें, यकजहती तो शो कर दें। और इसमें मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आती है कि अगर इमरान खान एक सिर्फ अगर इंस्ट्रक्शन दे दे कि अगर मैंने पब्लिक में किसी अपने लीडर को किसी दूसरे लीडर के खिलाफ बात करते हुए देखा तो वो पीटीआई में नहीं रहेगा या उसके पास ये हैसियत नहीं होगी। कैसे हो सकता है मुमकिन कि बहुत से लोग होते हैं जो सलमान अकरम राजा के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कोई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर हलीमा बीबी के खिलाफ। आई मीन इट्स अ जोक बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये सारी उम्र के लिए नहीं होती है, ये शिफ्ट होती रहती है। हर वक्त पीटीआई के पास इतनी पॉपुलैरिटी थी भी नहीं। अगर लोग इसको देख देख के इनकी लड़ाई झगड़े क्यों मायूस नहीं होंगे? मतलब इसमें कोई फख्र की तो बात है नहीं कि दिस इज द पार्टी विच इज क्लेमिंग टू बी द लार्जेस्ट पार्टी, इज दिस द पार्टी विच क्लेम्स कि ये कल हुकूमत में आना चाहते हैं और पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। क्या एक ही शख्स बदलेगा पाकिस्तान को, वो इमरान खान है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ही नीड्स अ टीम। और वो टीम कौन है? जो आज सीनियर लीडरशिप है, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। ये लड़ के आपस में भाई, या तो ये ना कि जिस फवाद चौधरी है, फवाद चौधरी इज नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई, तो वो क्रिटिसाइज करते हुए अच्छा भी लगता है, उसकी मर्जी है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। जो पीटीआई में बैठे हुए हैं, आपकी पता नहीं 30 मेंबर की जो भी कमेटी है, उमर अयूब और ये सारे इतने तजर्बाकार पॉलिटिशियंस, व्हाई कांट दे सिट डाउन एंड डिसाइड फॉर वंस एक फंडामेंटल चीज कि यार वी विल नॉट पब्लिकली एक्यूज ईच अदर। सिंपल सी बात है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी आपको, अगर आप इस पर अमल नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इसको ट्रेजी कॉमेडी कह रहा था कि ये खबर क्रिएट करने की बजाय ये खुद ही खबर बने रहते हैं। मगर इन सारों का सूरी तौर पे ये तमाम जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और छोटी पार्टीज भी जो हैं, सूरी तौर पे पार्लियामान के अंदर या डिस्कशन फोरम्स के अंदर जो है इनको एक तो ये जो इंटरनेशनल इस वक्त इतना बड़ा, मेरा ख्याल 78 साल में ये बहुत बड़ा एक रेयर हिस्ट्री इन द मेकिंग हमारे सामने हो रही है, उस पर बहस होनी चाहिए। दूसरा, ये भूल भी गए हैं कि अभी फ्लड का मामला भी चल रहा है, अभी भी 10-10 फुट पानी साउथ ऑफ पंजाब में खड़ा हुआ है और उसका जो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कि ये पहले आपने देखा होगा FAO के कल फिगर्स आए हैं कि राइस जो है 7%, कपास 5%, गन्ना 8%, सारी फसलों की अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अभी लेटेस्ट जो आ गई है कि गवर्नमेंट जो है ना महंगाई जो कह रही थी वो 3.5 से 4.5% कह रही थी। आज उनके अपने जो स्टेटिस्टिकल बोर्ड है, अदारा शुमारियात, उन्होंने कहा जनाब ये जो महंगाई है ऊपर जानी शुरू हो गई है। उनके अपना जैसा मैसा भी क्राइटेरियन है, 5.6% जो है CPI हो गई है और अगस्त में 3%, जबकि सितंबर में पिछले साल ये 6.9 थी गो के, मगर ये ऊपर जानी शुरू हो गई है। सो ये इनको नहीं नजर आ रहा।
دیکھیں نا ایک تو یہ دیکھیں مہنگائی کی جو شرح ہے نا وہ ہر آنے والے مہینے میں بڑھے گی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیس جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت پچھلے سال نیچے جانا شروع ہو گیا تھا. سو وہ جب پہلے 38% سے آپ مقابلہ کرتے تھے تو ہمیشہ آپ کو کم ہی نظر آتا تھا, بیکاز اٹ از آلویز ایئر آن ایئر کے بیسس پر آپ یا منتھ آن منتھ کے بیسس پر بتایا جاتا ہے. سو ایک تو یہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی قلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے جو ستمبر کی ابھی جو فگرز آئی ہیں انفلیشن کی, وہ بھی اوبیسلی وہ بڑی سیریس کنسرن ہے کیونکہ وہ ایسٹیمیٹ سے بھی زیادہ ہے. اور یہ اگر یہ مومنٹم جاری رہا تو ظاہر ہے حکومت کے لیے ایک چیز جو کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ بتاتے تھے کہ ہم نے مہنگائی پر قابو پا لیا, حالانکہ میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ قابو نہیں پایا. the rate of increase has slowed down. آپ کی ظاہر ہے 38% اگر ہوگی تو اس کے بعد اگر 3% بڑھے گی تو ٹوٹل ملا کے تو 41% ہو گئی نا. تو لوگوں کے لیے and that is why اگر ہم 3 سال کا موازنہ کرتے ہیں تو 60% پرچیزنگ پاور یا قوت خرید کم ہوئی ہے. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ انفلیشن اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس کا جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو جو 3 سال پہلے 50,000 جس کی انکم تھی اب وہ 20,000 کے برابر رہ گئی ہے اور وہ اور مزید کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ایک حکومت کے لیے بڑا ایک کنسرننگ معاملہ ہے. بٹ اس سے زیادہ یہ ایک اپرچونٹی اگین یہ ساری چیزیں اپوزیشن اجاگر کرتی ہے. حکومت تو بالکل اس کو ڈاؤن پلے کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کوئی حکومتی آج اپوزیشن کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہونی چاہیے تھی اور ہمارے لیے بھی یہی ہونی چاہیے تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول 4 روپے 7 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور نئی قیمت جو ہے نا اب 268 روپیز جو ہے نا وہ 68 پیسہ کراس کر گئی ہے. سو سب سے بڑا ایشو تو یہ ہونا چاہیے. اور اس کا اگین I won't call it a friendly opposition. I won't call it a friendly opposition but an incompetent opposition. No, اور اس کا امپیکٹ جو مزید انفلیشن کے اوپر جو ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ بیس ہی اس دفعہ کم ہے اور اس کا فیکٹر کا بھی جو آئے گا اینڈ اوور آل اکنامک سچویشن کے اوپر کہ پہلے ہی یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ پاورٹی کے فگرز ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ اب بتائے جا رہے ہیں 45 سے 50%. حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے 34% ان امپلائمنٹ 22% سے کے اشارے آ رہے ہیں. تو ان ساروں کا اوور آل سچویشن دیکھیں تو یہ ان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ اس وقت سٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. زبیر دیکھیں میں آپ کو بالکل بہت ہی الارمنگ بات بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں نا اس میں سے 90% کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. وہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جب ان کو پرائیویٹ میں بھی بتایا جاتا ہے نا, میں فار ایگزامپل جب شیئر کرتا ہوں ڈاٹا یا ٹی وی پر وہ یاد کرتے ہیں آپ ٹی وی پر کیا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, تو آپ جب ان کو بتاتے ہیں کہ 51 ایئرز کی لوئسٹ انویسٹمنٹ ہے 51 ایئرز 1974 کے بعد, they are shocked. Actually they don't know because they actually think کہ every time شہباز شریف goes out اور وہ جو اتنا دھمال ڈالا جاتا ہے کہ آذربائیجان میں MOUs اتنے سائن ہو گئے, رشیا میں اتنے ہو گئے, چائنا میں, سعودی عربیہ میں. ناظرین کے بتانے کے لیے کہ اس سال کے جو فگر ہیں $300 ملین ٹوٹل آئے ہیں کیونکہ 2.10 کا جو فگر ہے وہ زیادہ ان کی ری انویسٹمنٹ ہے. یہ علی خضر کا میں فگر دے رہا ہوں, یو کین کریکٹ می. جی بالکل صحیح ہے. پاکستان نے انڈیا کے جو پینٹی لگائی ہے اس کی وجہ سے ایک بڑا ہی یونیک ایک موقع ملا ہے کہ دنیا کے کیپٹلز میں, امپورٹنٹ کیپٹلز میں ہماری بڑی چنوائی ہے اور ان کا ایک انٹرسٹ بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں کرے. But it is one thing to promise things and another thing to materialize it. کہ اس کو کیسے یہاں پہ انفراسٹرکچر اور ماحول کریٹ کیا جائے کہ ان کی اس اچھی نیت کو ہم کیسے استعمال کر پائیں, یہ ایشو ہے. دیکھیں ایک تو یہ investment takes a lot of things to materialize. ایک تو پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو باہر لوگ سنتے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں, ہم سب فکر مند ہیں. It's a very alarming situation that does not help foreigners to think of investment in Pakistan. دوسری چیز آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے بیسس پر, وہ نہیں ہے اور وہ جب تک نہیں ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر فیکٹرز, آپ کا جوڈیشل نظام اور یہ ساری چیزیں.
دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کو یہ فورن انویسٹمنٹ پر ضرور فوکس کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بہتری کے لیے جو آپ کو اپنے انٹرنل ریفارمز کرنے ہیں وہ آ کے باہر سے کوئی بھی نہیں کرے گا. انجن آف گروتھ کو چلائے بغیر گزارا نہیں ہے، ساری چیزوں ہولسملی دیکھنی پڑیں گی. بہت بہت شکریہ. میکینزم بدلنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.